ملک میں الیکشن اب صرف 5 ہفتوں کی دوری پر ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف عوامی سیاست کے میدان میں اترنے کے بجائے خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب کی سیاسی زندگی میں ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بظاہر وہ صرف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان کے جلسے کے بعد سے اب تک میاں نواز شریف عوام میں آنے سے شاید احتراز کر رہے ہیں۔ ان کی آئین پرستی اور سویلین بالادستی کے مطالبات کی گھن گرج بھی اب بھی کم از کم تھم گئی ہے، اور وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی ٹھنڈا نظر آتا ہے ان کا۔ پچھلے 10 ہفتوں میں نواز شریف نے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، میڈیا گفتگو بھی نہیں کی۔ نون لیگ تاحال اپنا انتخابی منشور بھی نہیں پیش کر سکی ہے۔ دراصل انتخابی سیاست پہ اترنے سے پہلے نواز شریف پر نئے لاڈلے کی چھاپ لگ چکی ہے، جو پیپلز پارٹی نے لگائی، اور ان کے پرانے بیانیے کی اب اس وقت کیونکہ وہ اس کو نہیں دہرا رہے، وہ بھی اس حوالے سے جو وہ پیچھے ہٹے ہیں، یہ بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ نواز شریف کے 2018 کے الیکشن سے پہلے سویلین بالادستی، لیول پلینگ فیلڈ اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے موجودہ سیاسی ماحول میں ان کی خاموشی پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ الیکشن 2024 سے پہلے میاں صاحب ماضی کے شکوے شکایت بھول گئے ہیں، لیکن ان کے عزائم عوام کی یادداشتوں میں محفوظ ہیں۔ 2.5 ماہ پہلے نواز شریف کی وطن واپسی پر سیاسی ہواؤں سے لگ رہا تھا کہ وہ میچ کھیلنے نہیں بلکہ شاید میچ جیتنے کی یقین دہانی پر میدان میں اترے ہیں۔ دونوں نیب ریفرنسز سے بریت کے بعد کوئی بعید نہیں کہ ان کی تاحیات نااہلی کا اسٹیٹس جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں نواز شریف مشکلات میں گھرتے جا رہے ہیں۔ انتخابی ٹکٹس کی تقسیم پر پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ٹکٹ دلانے میں دونوں کوشاں ہیں، اور انتخابی اتحاد کے عہد و پیمان کرنے والی ایم کیو ایم باپ پارٹی قاف لیگ و جے یو آئی سے تاحال نون لیگ کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کراچی میں صرف لیاری، کماڑی، ملیر اور مضافاتی علاقوں سے نون لیگ سے انتخابی جوڑ توڑ چاہتی ہے۔ قاف لیگ نے بغیر ایڈجسٹمنٹ الیکشن کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور باپ پارٹی کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پی میں ایڈجسٹمنٹ سے پہلے پنجاب میں نون لیگ سے حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ متوقع اتحادی جہانگیر خان ترین کی آئی پی پی اپنے ممکنہ سائز سے بڑا شیئر چاہتی ہے۔ گویا نون لیگ کے ممکنہ اتحادیوں سے تاحال معاملات آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ جناب نواز شریف کی سیاسی زندگی کا یہ نیا باب، نیا سفر، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کے نامور سینئر نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب آئے، لاہور کا ان کا جلسہ ہوا، لیکن اس کے بعد سے ایک قدر خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تقریر وغیرہ جو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ایڈیٹڈ ورژن ہمیں ملتا ہے، لائیو ان کی کچھ نہیں ہوتی، اور وہ کوئی میڈیا سے بہرحال وہ گفتگو تو نہیں کرتے، کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور وہ جو ان کا جو بڑا فیمس بیانیہ رہا پچھلے 2-3 سال، اب اس کی بھی ہمیں گونج نہیں سنائی دے رہی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کافی کچھ ہو رہا ہے کامران صاحب۔ کہاں سے شروع کریں؟ 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کانسٹنٹلی لوکنگ اوور دی شولڈر، میاں صاحب دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی جس کا سب سے کلیئر مظہر ہوا جب سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کر کے پی ایم ایل این کے بجائے پیپلز پارٹی جوائن کر دی، اور یہ ایک ایشو تھا اور اس کو ایک کانفلکٹ آف پوائنٹ بھی کہا جا رہا تھا۔ وہاں سے بہت زیادہ کان کھڑے ہو گئے۔ جب لاہور میں آپ بات کرتے ہیں سب سے، تو یہ پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزر کے ہی پاپولر پالیٹکس والی ان کی گیم بن رہی ہے۔ سن یہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے پاس 150 سیٹ ہو، 150 سیٹس ریزرو وغیرہ ملا کے، اور ایک خطرہ سمجھا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ میں کہ اگر 20-25 سیٹ سے کم از کم سے ڈفرنس رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹوٹل ٹیلی میں نیشنل اسمبلی کی، تو کل کو کوئی ہاتھ نہ ہو جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ان کی خاموشی کی بات کی میاں صاحب کی، آپ زرداری صاحب کے بھی جملے دیکھیں، بہت زیادہ ٹون اور ٹینر چینج ہو گیا ہوا ہے پچھلے 1 ماہ کے اندر، اور وہ وہی لائنز دے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں، کولیشن، اکنامک چارٹر اور یہ تمام چیزیں، اور مل کے کام کرنا اور بڑی کھل کے باتیں کرنا۔ سو میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید جو اسکیل آف سیٹس اور سب کچھ ان کو اشارہ دیا گیا تھا یا کم از کم ان کا اندازہ تھا، وہ چیز وہاں نہیں بیٹھ رہی۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایاز صادق صاحب کا ہوا، وہاں پہ بھی آپ کو یہ ایک نروسنس شو ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ادارے نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ، اسیسمنٹ رپورٹ بنائی، تو اس میں جو میری اطلاع کے مطابق یہ دکھایا گیا کہ لاہور میں
3 سیٹیں بہت سالڈ پی ایم ایل این کی ہیں اور 1 سیٹ پہ بڑا سخت مقابلہ ہے. باقی اگر بالکل نارمل الیکشن ہو تو وہ فلوئڈ ہیں. اب اگر لاہور میں 14 میں سے اس طرح سیٹس 3-4 آپ بات کریں تو 20 سے 25% سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کنفرم آپ کی جیب میں ہو, تو ایک نروسنس تو ہے. جو میاں صاحب کی انوالومنٹ ہوئی ہے اس پر یہ ٹکٹ ایوارڈز میں, تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. نہ انہوں نے انٹرویوز کیے کبھی, نہ انہوں نے اس طرح بیٹھ کے ایک سیٹ کے اوپر انالیسس کیا, کینڈیڈیٹس کو ملے. پہلے سارے فیصلے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے اور رسمی طور پر فوٹو اتری اور وہ فیصلے کر دیتے تھے. ہر چیز میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں. سو جو بہت روزی پکچر تھی پہلے وہ اس طرح ہے نہیں. اور آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا وہ الائنسز کہ جو الائنسز بنے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے کے بعد میاں صاحب سب سے پہلے ان الائز کی طرف گئے. باپ یہ اور ہم سارے ایک مذاق بنا تھا کہ اب جی ڈی اے رہ گیا ہے, ایم کیو ایم سب سے, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو پا رہے. تو ایک بہت زیادہ نروسنس آپ کو نظر آ رہی ہے. اس دوران کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی پبلک ویزیبلٹی نہیں ہے, جو پبلک ان کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فیمس نیریٹو رہا پچھلے سالوں میں, اس پہ آپ کو حیرانگی یا نہیں ہے کہ کیونکہ ایسے ماحول کے اندر یہ کمپرومائز کرنا, وہ نیریٹو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت اس نیریٹو کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے اس نیریٹو کو دہرائیں بھی نہیں. سول اینڈ سپریمیسی, آئین کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو, یہ تمام چیزیں جو ہیں, قانون ہونا چاہیے, سب جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے. اس وقت اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے خاموش ہے میاں صاحب, یا یہ کہ کمپرومائز کر لیا ہے انہوں نے, کہا کہ اب اس وقت اس کو نہیں دہرانا بہتر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے میاں صاحب نے اس وقت اپنا یہ آپشن کھلا رکھا ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی یا دی گئی یا وہ سمجھ رہے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر وہ تمام چیزیں جب تک وہ اگر سارے باکسز ٹک نہ ہوئے تو پھر شاید وہ اگریسو اس کے اوپر آئیں. آپ نے دیکھا جو آخری 2-3 ان کے, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایڈیٹڈ ورژنز نکلے ان کے سپیچز کے اپنی پارٹی کے, تو اس میں کیا باتیں تھیں کہ آپ گرا باندھ لیں, حساب کتاب ہوگا, یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, سول لمیٹڈ ریلیشنز پہ بڑا کیٹیگوریکلی وہ انہوں نے ایک پیرلل ساتھ چلایا. اب اس کو آن ہولڈ کیا ہوا ہے. آئی تھنک اب یہ ذرا پاور ارینجمنٹ اگر ہوگی تو پھر ہمیں وہ بیانیہ غائب ہو جائے گا. اگر ان کو لگے گا کہ ان کو وہ تمام چیزیں نہیں مل رہی تو پھر ہمیں ایک بڑا ایک اگریسو ایک بیانیہ نکلے گا. دیکھیں اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ 8 فروری کو جنرل الیکشن ہے یا جنرلز الیکشن ہے. یہ شاید میاں صاحب بھی اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے الیکشن میں جا رہے ہیں. سو آئی تھنک ابھی انہوں نے اپنے آپشنز کھلے رکھے, اور ود ان پارٹی تو جو چل رہا ہے گروپنگ ایک اور سوال کا جواب ہمیں درکار ہے کہ کیا میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ رین کس کے ہاتھ میں آئے گی الیکشنز کے بعد؟ اگر واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, خورا ان کے نام ہی نکلتا ہے, تو یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ رین کس کے ہاتھ میں آئے گی اور شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے, یہ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں, اس میں بڑا کیٹیگوریکل, اگر آپ ان کے فیملی ذرائع سے بات کریں بالکل کلیئرٹی ہے. اگر ان کے پاس پاور آتی ہے پی ایم ایل این کی اور گورنمنٹ بنانے کی یہ پوزیشن میں ہوں گے یا آنے دیے جائیں گے, تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی ہوں گے اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. اس میں ان پہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے پنجاب کے؟ جی, وہ چیف منسٹر پنجاب کو شہباز شریف ہوں گے, یہ ان کے فیصلے ہوئے میں. نو پلیس فار مریم نواز بھی فی الحال ظاہر ہے. سوری, مریم نواز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا وفاقی کابینہ میں وہ چلی جائیں گی؟ نہیں, مریم نواز کا یہ ان کا ابھی تک جنرلی جو ہم نے سن رہا ہوں اس میں یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فیڈرل کے اندر جائیں گی تاکہ یہ لانگ ٹرم ادھر ہی ان کا فیوچر دیکھا جا رہا ہے. سو آئی تھنک اگر یہ رکھیں گی بھی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ریٹین کر کے پرابلی وہیں پہ کوئی منسٹری یا اگر کوئی امپورٹنٹ 2-3 کمیٹیز ہیں شاید ان کی چیئر پرسن وغیرہ بنے, لیکن ان کا ایک لانگ ٹرم پلان ہم سننے میں آ رہے ہیں. لیکن بڑے کلوز رکھے میں کارڈز جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں کامران, ان کو بھی وہ بھی اندازوں سے بات کرتے ہیں. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کیٹیگوریکلی کسی کو نہیں پتا. کیٹیگوریکلی جو میں سن چکا ہوں بات وہ صرف ان 2 عہدوں کی. ویسے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پنجاب میں کوئی الائنس تو ترتیب ان کا ہوا نہیں ہے. اس وقت ایک بحیثیت نون لیگ ہی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. پلس کیا ہے پنجاب میں؟ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنی سیٹس مل جائیں کہ یہ پھر ایک بڑی میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے یا ایک کولیشن کے اندر بڑی میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے
گورنمنٹ فارم کر سکے، کیونکہ جو ہم سنتے ہیں اس میں تو پنجاب میں تو ابھی فی الحال نون لیگ کی وہ صورتحال بالکل نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ حقیقتاً جس کو آپ کہتے ہیں نا بالکل کھلا فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اس میں تو نہیں ہے، لیکن مینیج الیکشنز میں تو چیزیں آپ کو پتہ ہو ہی سکتی ہیں، اور وہی بحث چل رہی ہے کہ ان کے نزدیک ان کو منیمم کتنی چاہیے، اور دینے والے لوگ یا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں۔ 85 to 120 کی بحث ہم سن رہے ہیں، اور سن یہ رہے ہیں کہ جی بس 100 سے اوپر کی بات نہیں بن رہی، اب واللہ علم، لیکن جو ہم سن رہے ہیں اور ان کا فگر 150 کا ہم سن رہے ہیں تو ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو کوئی 35-40 سیٹس کا ڈفرنس کم از کم نظر آ رہا ہے، جو خواہش ہے یا جو ان کا اندازہ ہے کہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ